آج پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اہم پریس کانفرنس کر کے بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیسے بھارت پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ بھارت بطور ریاست دہشت گردی کر رہا ہے۔ پہلگام واقعے کو 7 دن گزر گئے لیکن اب تک بھارت کی جانب سے لگائے گئے الزامات سے متعلق کوئی ثبوت پاکستان کو فراہم نہیں کیا گیا۔ 25 اپریل کو بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کو جہلم میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شخص کے گھر سے 10 لاکھ روپے کیش اور انڈین ساختہ ڈرون برآمد ہوا۔ گرفتار شخص کی کمیونیکیشن بھارتی صوبیدار سکھوندر سے ہوئی تھی۔ گرفتار دہشت گرد عبد المجید کے گھر سے بھارتی ڈرون برآمد ہوا اور گرفتار دہشت گرد کو بھارت کی جانب سے کئی بار رقوم بھیجی گئی۔ گرفتار دہشت گرد نے پاکستان میں دہشت گردی کی 4 وارداتیں کی۔ موبائل فون کے ذریعے اس کی بھارت میں بات ہوتی رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پیش کردہ ثبوتوں کے مطابق انڈین میجر سندیپ نے اعتراف کیا ہے کہ بھارت بلوچستان سے لاہور تک پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ اس کمیونیکیشن میں 4 بھارتی افسران کی کمیونیکیشن کی نشاندہی کی گئی۔ بھارتی افسر نے ویڈیو کے ذریعے سے دہشت گرد کو پاکستان میں دھماکہ کرنے کی تربیت فراہم کی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا ہے اور دہشت گردوں کو ہر ممکن مدد دی جا رہی ہے۔ تمام ثبوت یہ بتاتے ہیں کہ بھارت سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ایسے ثبوت موجود ہیں جو کوئی بھی کریڈیبل ایجنسی دیکھ سکتی ہے۔ دہشت گردی کا ہینڈلر بھارتی آرمی کا صوبیدار سکھوندر ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارت اپنی فوج کے ذریعے دہشت گردی کی سہولت کاری کرتا ہے اور میجر سندیپ ورما اس دہشت گردی کو پلان کرتا ہے۔ میجر سندیپ بھارتی فوج کا سرونگ آفیسر ہے۔ میڈیا کو بریفنگ کے دوران دہشت گرد مجید کو ہائر کرنے کی آڈیو چلائی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا کہ میجر سندیپ ٹیرر فائنانسی کی تفصیل بتا رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دہشت گردی کرو اور پھر اسے اٹھا لو۔ آئی ای ڈیز کو ڈرونز کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کی آن لائن ٹریننگ کی جاتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ 2024 میں صوبیدار سکھوندر نے دہشت گرد کو واٹس ایپ پر لوکیشن فراہم کی۔ دہشت گرد کو کہا گیا کہ تمہیں آئی ای ڈی فلاں لوکیشن پہ دستیاب ہوگی۔ 13 اکتوبر ضلع باغ میں فوجی گاڑی پر آئی ڈی بلاسٹ کی جاتی ہے۔ اس حملے میں پاک فوج کے 3 جوان شدید زخمی ہوتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ اس حملے کے بعد 1,80,000 اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ 18 نومبر کو دہشت گردی کی آخری پیمنٹ ہوئی۔ 22 نومبر کو ہیڈ برالا میں اسے لوکیشن دی جاتی ہے۔ اس دوران ڈرون کریش کرتا ہے۔ وہی ڈرون دہشت گرد کے گھر سے برآمد ہوتا ہے۔ دہشت گرد جلال پور جٹا میں آرمی کی گاڑی پر دھماکہ خیز مواد نصب کرتا ہے۔ اس دھماکے میں 4 جوان زخمی ہوتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا کہ یہ آئی ڈی لگانے پر 6,06,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ 18 مارچ کو اسے کوٹلی میں آئی ڈی لگانے کی لوکیشن دی جاتی ہے۔ وہاں اسے سیکیورٹی فورسز کی لوکیشن نظر آتی ہے لیکن وہ اپنے ہینڈلرز کو آگاہ کرتا ہے کہ یہاں آرمی موجود ہے اور وہ وہاں نہیں جا سکتا، جسے بعد میں اسکول کے بچے ریکور کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بھارت پاکستان میں شہریوں اور فوج پر حملوں کے لیے دہشت گردوں کو بارود فراہم کر رہا ہے۔ یہ آئی ڈیز ڈرون کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ یہ بھارتی دہشت گردی کا صرف ایک ثبوت ہے۔ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت کا جو تربیت یافتہ اور اسپانسرڈ دہشت گرد یہاں کاروائیاں کرتا ہے اس کے ہینڈلر کا کوڈ نیم سکندر ہے جو بھارتی فوج کا جونیئر کمیشن آفیسر ہے۔ بھارت تاحال پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے واضح ثبوت سامنے لانے میں ناکام رہا ہے۔ اب تک مقبوضہ کشمیر میں اننت ناگ پولیس کی جانب سے حملہ آوروں کے خاکے جاری کرتے ہوئے 2 کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ مبینہ طور پر پاکستانی شہری تھے، لیکن انڈیا اس کی کوئی تفصیلات یا ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ ابھی تک پاکستان کے کسی نان سٹیٹ ایکٹر کے بارے میں اس واقعے میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے نہیں لائے گئے۔ اگرچہ بھارتی حکومت نے بھی براہ راست پاکستان پر پہلگام حملے کا الزام نہیں لگایا، لیکن بی جے پی حکومت اپنے مذموم اقدامات اور بیانات سے اشتعال انگیزی پھیلا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک بار پھر خوفناک تصادم کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت دونوں جانب بھاری تعداد میں فوجیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے برصغیر کو ایک بے یقینی کی صورتحال میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے بحران پھیلنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔
ایسے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تنازع کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟ کیا بھارت میں نریندر مودی کی حکومت ایک بار پھر سرحد پار کارروائی کرنے کی حکمت عملی کو اپنا سکتی ہے؟ دوسری جانب پاکستان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے حملے کا خطرہ موجود ہے، جس کے لیے فوج کی قوت مزید بڑھا دی گئی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگلے 4 دن اہم ہیں، اس خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہم پر جنگ مسلط کی گئی وہ پوری طرح تیار ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان ہائی الرٹ پر ہے اور ہم اس صورت میں جوہری ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے وجود کو براہ راست کوئی خطرہ لاحق ہوا۔ رپورٹس کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کسی ممکنہ مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے پاکستان نے بھی سرحد پار سینکڑوں اہداف کا تعین کر لیا ہے۔ بھارت کے کسی حملے کے جواب میں ان اہداف کو منٹوں کے اندر نشانہ بنایا جائے گا۔ بھارتی حملے کے خدشے پر سرحد پار پاکستان کی فوجی قوت مزید بڑھا دی گئی۔ یاد رہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس واقعے کی خطے کے ممالک سے یا پھر کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر کمیشن بنا کر تحقیقات کروانی جائے، لیکن بھارت نے اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس حوالے سے امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا رابرٹ رافیل نے پہلگام حملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تحقیقات کرانے کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کے 5 منٹ بعد کسی پر الزام لگانا انتہائی نامناسب ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سینیٹر عقیل کا کہنا ہے کہ ہم بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب یکجا ہیں۔ پاکستان پر الزامات نئی دلی کا وتیرہ ہے، بھارت ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، مودی سیاسی مفاد کے لیے نفرتیں پھیلا رہا ہے، بھارت حملے سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بھارتی الزام تراشی کے بعد پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش کا اعلان کیا۔ اس سے مودی سرکار کے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو ایندھن کی مد میں یومیہ 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ دوسری جانب پہلگام واقعے میں مودی سرکار کی نااہلی اور ناقص کارکردگی کی کلئی کھل گئی اور خود بھارتی اراکین اسمبلی بھی حکومت پر پھٹ پڑے ہیں۔ رکن اسمبلی وجے ودیتیوار نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا دہشت گرد کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ مقتولین سے پوچھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے مودی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ پہلگام حملے میں مودی حکومت کی ناکامی اور انٹیلیجنس ناکامی پر کوئی بات نہیں کرتا، صرف عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ایک اور اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ پاک فوج نے ایل او سی کی خلاف ورزی پر بھارتی کوارڈ کاپٹر مار گرایا اور بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کی کوشش کی، تاہم پاک فوج نے بھارتی کوارڈ کاپٹر کی ایل او سی پر فضائی حدود کی خلاف ورزی ناکام بناتے ہوئے اسے مار گرایا۔ اسی طرح حالیہ کشیدگی کے پیش نظر بھارت نے اپنا طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت بحیرہ عرب میں پاک بھارت سمندری سرحد پر تعینات کیا تھا، لیکن پاکستانی بحریہ کی شاندار حکمت عملی کی وجہ سے انڈین نیوی کو پسپا ہونا پڑا اور اس نے طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت کو واپس بندرگاہ بلا لیا۔